وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وهم یعلمون صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ بقرہ کی جن آیات کی تفسیر کا سلسلہ شروع ہے، ان میں بنی اسرائیل کو جو پروردگار عالم نے گائے کے ذبح کا حکم دیا تھا تاکہ قاتل کا پتہ چل سکے، اس کے بارے میں جب بحث ختم ہوئی، اس سے اگلی آیات میں بنی اسرائیل اور یہودیوں کے اور کارنامے، ان کی دوسری کارستانیاں، ان کی انبیاء کو، سرور کائنات کو جو اذیتیں تھیں ان کا تذکرہ کیا ہے۔ یہودیوں کی ایک اور خصلت جو بری خصلت ہے، اس کا آیت نمبر 75 اور اس کے بعد والی آیات میں تذکرہ موجود ہے، جو ان کی احکام خداوندی کی مخالفت تھی، جو تورات میں تحریف تھی، اس کی طرف اشارہ بھی ان بعد والی آیات میں موجود ہے۔ آیت نمبر 75 میں پروردگار عالم نے فرمایا کہ ان خصوصیات کے ہوتے ہوئے، ان غلط عادات کے ہوتے ہوئے تم کس طرح سے توقع کر سکتے ہو، تم کیسے یہ امید لگا سکتے ہو کہ یہودی تم پہ ایمان لائیں، تم پہ ایمان لائیں یعنی اسلام کو قبول کریں، قرآن کے پیغام کو قبول کریں، سرور کائنات پہ ایمان لائیں۔ اتنی غلط عادات کے ہوتے ہوئے وہ یہ کام نہیں کر سکتے، اور آپ کا امید رکھنا یہ ان سے کوئی صحیح امید نہیں ہے۔ ان کا ماضی اس بات کی گواہی دیتا ہے، اور ان کے موجودہ حالات جو آپ دیکھ رہے ہیں، جو مدینہ میں جو سرور کائنات کے آنے کے بعد، جو قرآن کا میسج آنے کے بعد جو انہوں نے ضد کا اور ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا، لہٰذا یہ کوئی خیر اور بھلائی کی توقع ان سے نہیں کی جا سکتی۔ البتہ ان میں اچھے افراد بھی ہیں، ان کا تذکرہ بھی قرآن کریم نے بعض مقامات پہ کیا ہے۔ تو اس آیت میں فرمایا افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کیا تم اس بات کی طمع رکھتے ہو، امید رکھتے ہو، توقع رکھتے ہو، ان یؤمنوا لکم کہ کیا وہ یہودی تم پہ ایمان لے آئیں یعنی اسلام قبول کریں، کیا تم اس بات کی توقع رکھتے ہو؟ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، جبکہ انہی میں سے ایک گروہ ایسا ہے۔ دیکھیں قرآن کریم کا یہ انصاف ہے، جب بھی کسی غلط قوم کی بات کی ہے تو اچھوں کو وہاں پہ الگ کیا ہے، جدا کیا ہے، سب کا تذکرہ ایک جیسے نہیں کیا قرآن کریم نے۔ لہٰذا یہاں بھی فرمایا وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے، یسمعون کلام اللہ، جو اللہ کے کلام کو سنتے ہیں، یسمعون وہ سنتے ہیں اللہ کے کلام کو، ثم یحرفونہ پھر اس میں تحریف کرتے ہیں۔ تحریف کا لفظ یہ حرف سے ہے، حرف ہوتا ہے ایک کنارہ، ایک سائیڈ، ایک اصلی اس لفظ کا معنی ہوتا ہے، صحیح جہت ہوتی ہے الفاظ اور معنی کی، اس سے الفاظ کو موڑ دینا، کسی اور سمت میں لے کے جانا، اس کو تحریف کہا جاتا ہے۔ البتہ تحریف کی دو قسمیں ہیں، ایک معنی میں تحریف ہے،
یعنی الفاظ وہی ہیں لیکن اپنی مرضی کی اس کی تفسیر کرنا، اپنے مرضی کے اس کے معنی بیان کرنا۔ ایک ہوتا ہے الفاظ میں تحریف، فرض کریں اگر رسول اللہ کا تذکرہ ہے تو اس کو ہٹا دیا جائے، اگر قرآن کی بات ہے تو اس کو ہٹا دیا جائے۔ ان دونوں کو تحریف کہا جاتا ہے، الفاظ میں بھی اور معنی میں بھی۔ البتہ یہاں پہ مختلف نظریات موجود ہیں کہ یہودیوں نے تورات میں کون سی تحریف کی ہے، الفاظ میں تحریف کی ہے یا معنی میں تحریف کی ہے یا دونوں میں تحریف کی ہے۔ یہاں پہ قرآن کریم نے بیان فرمایا ثم یحرفونہ، پھر اس میں تحریف کرتے ہیں اللہ کے کلام میں، من بعد ما عقلوہ، اس کو اچھی طرح سمجھنے کے بعد، عقلوہ اچھی طرح فہم کے بعد، سمجھنے کے بعد، اس میں تعقل کے بعد، وہم یعلمون، اور حالانکہ ان کو علم ہے، ان کو شعور ہے۔ یعنی پروردگار اس آیت میں بتانا چاہ رہا ہے کہ یہودی اللہ کے کلام میں تحریف کرتے ہیں دیدہ و دانستہ، سمجھ بوجھ کے ساتھ، پورے ہوش و حواس کے ساتھ وہ اللہ کے کلام میں تحریف کرتے ہیں، وہ تورات میں تحریف کرتے ہیں۔ البتہ زیادہ جو فوکس ہے قرآن کریم کا وہ دوسری آیات میں بھی آگے چل کے بحث آئے گی، وہ معنوی تحریف ہے ان کی، کہ وہ معانی کو بگاڑ کے بیان کرتے ہیں، اس کی غلط تفسیریں کرتے ہیں، اس کی منمانی تفسیریں کرتے ہیں، لہٰذا زیادہ تر اس پہ فوکس ہے۔ وہم یعلمون، وہ جانتے ہیں۔ دیکھیں یہ اس آیت میں جو اہل کتاب کا، جو یہودیوں کا گروہ جس کا تذکرہ موجود ہے، یہ پڑھے لکھے افراد ہیں، کیونکہ جاہل افراد یہ تحریف نہیں کر سکتے، کیونکہ بعد میں دیکھیں فرمایا من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون، یہ علم رکھتے ہیں، اس کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں، لہٰذا یہ ان کے اہل علم افراد کی حالت تھی، جو ایک خاص طبقہ تھا جن کے قبضے میں تورات تھی، وہ اپنی مرضی کی اس کی تفسیریں بیان کرتے تھے، کوشش کرتے تھے جو سرور کائنات اور قرآن کا تذکرہ ہے اس کو چھپایا جائے، لوگوں کو نہ بتایا جائے، لہٰذا بعد والی آیت میں بھی اسی کا تذکرہ موجود ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب یہی اہل کتاب، یہی یہودی مومنین سے ملاقات کرتے ہیں، قَالُوا آمَنَّا، تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ دیکھیں سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں وہاں منافقین کی بات تھی، ہم نے کہا تھا کہ وہاں بھی دو تفسیریں موجود ہے۔ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ وہ آیات بھی اہل کتاب کے بارے میں، یہودیوں کے بارے میں ہیں، لیکن ایک بڑا نظریہ یہ تھا وہاں پہ کہ وہ منافقین کے بارے میں ہیں، لہٰذا ان میں بھی منافقت پائی جاتی ہے، اہل کتاب میں بھی یہ بھی منافقت ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب مومنین سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، ہم تو اللہ کے رسول پہ ایمان لاتے ہیں، ہم تو قرآن کو مانتے ہیں۔ یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایمان لائے یعنی ہم پہلے سے مومن ہیں، آپ ہمیں ایمان کی دعوت دے رہے ہیں، ہم تو مومن ہیں، ہمارا تو خدا پہ ایمان ہے، ہم تو انبیاء کو مانتے ہیں، حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں، ہماری اپنی آسمانی کتاب ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، جو ان کی تکبر کی حالت تھی اس میں یہ احتمال زیادہ پایا جاتا ہے کہ وہ کہتے تھے ہم تو مومن ہیں، آپ ہمیں ایمان کی دعوت کس طرح سے دے رہے ہیں۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جب وہ خلوت میں جاتے ہیں، جب وہ تنہائی میں ملاقات کرتے ہیں ان کے بعض افراد بعض سے، قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ، یہ آپس میں جب ان کی میٹنگ ہوتی ہے، آپس میں جب ملاقات ہوتی ہے، قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ، تو یہ کہتے ہیں ان کے جو پڑھے لکھے افراد ہیں، یہ عوام کو یا جو کم پڑھے لکھے افراد ہیں ان کو کہتے ہیں أَتُحَدِّثُونَهُمْ، کیا تم ان کو بتاتے ہو، کیا تم تورات کی باتیں، تورات کے راز تم ان کو بتاتے ہو، یعنی مسلمانوں سے ان کا تذکرہ کرتے ہو۔ تذکرے سے مراد یہ ہے کہ آپ بتاتے ہو کہ ہماری تورات میں اللہ کے رسول کا، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آج بھی تذکرہ موجود ہے، قرآن کا تذکرہ آج بھی موجود ہے، تو یہ کہتے تھے تحدثونہم، تحدث، حدث یحدث، یہ گفتگو کرنا، کسی چیز کو بیان کرنا، جیسے ایک آیت میں فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّث، تو تذکرہ کرنا کسی بات کا اس کو کہا جاتا ہے۔ أَتُحَدِّثُونَهُمْ، کیا تم انہیں بتاتے ہو، بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ،
وہ چیزیں، وہ راز، وہ باتیں جو پروردگار نے تم پہ کھولے ہیں۔ یعنی یہ تورات کے راز، تورات کے علوم، تورات کے اسرار، یہ پروردگار نے تم پہ کھولے ہیں، یہ تمہارے لیے ہیں، یہ راز کی باتیں ہیں، لہٰذا آپ ان کا تذکرہ مسلمانوں سے جا کے نہ کریں۔ کیوں نہ کریں اس کی وجہ بھی بیان کی جا رہی ہے، لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ، تاکہ اگر تم بیان کرو گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ مسلمان تمہارے خلاف اس کو دلیل کے طور پہ پیش کریں گے۔ لِيُحَاجُّوكُمْ، محاجہ کریں گے، دلیل کے طور پہ پیش کریں گے، حجت کے طور پہ پیش کریں گے، انہی مطالب کے ذریعے عند ربکم، تمہارے پروردگار کے نزدیک۔ یعنی جب بارگاہ خدا میں جائیں گے، اللہ اس دنیا میں بھی ہو سکتا ہے، بارگاہ خدا، خدا تو ہر جگہ حاضر ناظر ہے، تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدایا خود انہی یہودیوں نے، انہی افراد نے ہمیں کہا تھا کہ اللہ کے رسول کا تذکرہ موجود ہے تورات میں، اللہ کے رسول کے آنے کی خوشخبری، ان کی بعثت کی خبر، اسی وجہ سے کیونکہ ان کو علم تھا، اسی وجہ سے تو یہ دوسرے علاقوں سے ہجرت کر کے حجاز میں آئے تھے، لہٰذا ان کو اچھی طرح سے معلوم تھا۔ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ، آپ ان کو نہ بتائیں، کیونکہ اگر آپ نے بتایا تو وہ تمہارے خلاف دلیل کے طور پہ انہی مطالب کو پیش کریں گے تمہارے پروردگار کی بارگاہ میں۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ یعنی یہودی علماء، البتہ جو ان کے بعض علماء تھے جو تحریف کرنے والے تھے، جو تورات کے حقائق پہ پردہ ڈالنے والے تھے، ان کی نگاہ میں اللہ کے کلام کی، تورات کی، آسمانی کتاب کی باتیں دوسروں کو بتانا یہ عقل کے خلاف ہے، کیونکہ یہ جو بتاتے ہیں ان کو کہہ رہے ہیں افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ کیا تم میں شعور نہیں ہے؟ یعنی ان کے نزدیک سمجھداری یہ ہے کہ اللہ کے احکام کو، آسمانی احکام کو، اس پہ پردہ ڈالا جائے، حقائق کو چھپایا جائے، لہٰذا ان کو سرزنش، یعنی ایک یہ بھی اس سے ہمیں سمجھ آ رہی ہے اس بات کی کہ ان کا ایمان اور عقیدہ اتنا کمزور تھا کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر ہم نے نہ بتایا اللہ کے رسول کو، مسلمانوں کو، تو ان کو پتہ نہیں چل سکے گا کہ تورات میں کیا ہے، حالانکہ پروردگار عالم تو سارے رازوں سے آشنا ہے، واقف ہے، اس کو تو معلوم ہے، اور اللہ کے رسول کو بھی وہ غیب سے خبریں دے رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جب تک وہ نہیں بتائیں گے رسول اللہ کو پتہ نہیں چلے گا تورات میں کیا ہے، رسول اللہ کو معلوم ہے تورات میں کیا ہے، انجیل میں کیا ہے، زبور میں کیا ہے، آسمانی کتابوں میں کیا لکھا ہے۔ لہٰذا پروردگار سے دعا ہے خدا ہمیں حقائق کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔